بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ عورت اپنے بچے کے جوتے چوری ہونے کی شکایت لگانے آئی تھی۔ اس سے پہلے بھی 2 بار اس کے بیٹے کے جوتے چوری ہو چکے تھے اور آج وہ غصے سے بھرپور نظر آ رہی تھی۔ مولوی صاحب اسے سمجھا رہے تھے کہ ہم یہاں صرف ان کو پڑھانے آتے ہیں، ان کے جوتوں کی حفاظت کرنے نہیں آتے۔ یہاں تو ہمارے بھی جوتے چوری ہو جاتے ہیں۔ میں یہاں آپ کے جوتوں کا پوچھنے نہیں آئی، میں اپنے بچوں کے جوتوں کا پوچھنے آئی ہوں۔ 10-15 منٹ کی بحث کے بعد جب مولوی صاحب کے پاس مزید بحث کی ہمت نہیں رہی تو وہ یہ بہانہ لگا کے اٹھ گئے کہ مجھے کسی کے گھر سپارہ پڑھانے جانا ہے اور اب دیر ہو رہی ہے۔ مولوی صاحب چل دیے۔ لگ رہا تھا کہ وہ بھی آدھا گھنٹہ غصہ بھی نہیں نکال سکی۔ ویسے بھی ایک عورت کے 15 منٹ کا ٹائم کسی بھی بحث کے لیے بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ لیکن اب وہ چونکا مولوی صاحب جا چکے تھے تو اس عورت کو بھی مجبوراً وہاں سے جانا ہی تھا۔ اس عورت نے واپسی کا رخ کیا اور جوتا ہال میں پہنچی۔ وہاں پہنچتے ہی اس عورت نے زور زور سے بین کرنا شروع کر دیے۔ وہ جو اپنے بچوں کے جوتوں کی شکایت لگانے آئی تھی، اس کا اپنا جوتا بھی چوری ہو چکا تھا۔ اس نے مدرسہ سر پہ اٹھا لیا۔ اب مولوی صاحب تو مدرسہ میں تھے نہیں، صرف بچے ہی تھے اور بچے اس عورت کے بین سن کے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس عورت کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ کسی دیہات سے آئی ہے۔ یقیناً اس احمق افروز کا کام تھا۔ افروز بھی اسی مدرسے میں پڑھتا تھا جو کسی سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ جب مدرسے میں اس کی کمی کے ساتھ منہ ماری ہوتی تو وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے اس کے جوتے چرا لیتا اور پھر اسے ننگے پاؤں گھر جانا پڑتا۔ وہ بظاہر کمزور نظر آنے والا لڑکا بہت گہرا کرتا تھا، لیکن اس کی شدت کا ابھی تک کسی کو علم نہیں تھا۔ افروز بھی اس عورت کا سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ جب 20 منٹ بین کرنے کے بعد وہ عورت تھک کے بیٹھ گئی تب افروز نے سوچا شاید اب اور تماشا نہیں لگنے والا۔ وہ واش روم میں گیا اور بھاگا بھاگا اس عورت کے پاس آیا۔ خالہ جی، افروز بڑے احترام سے اس عورت کو مخاطب کر رہا تھا، جیسے وہ کچھ جانتا ہی نہیں تھا۔ خالہ جی، آپ کے جوتے فلاں واش روم میں کوئی چھپا کے گیا ہے، میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں۔ جوتے دیکھ کے عورت کی جان میں جان آ گئی۔ اس نے افروز کو پیار دیا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ افروز دل ہی دل میں اپنی شرارت پر بہت مسکرا رہا تھا۔ اب افروز کی جوتا چوری کی یہ عادت پھیلتی گئی اور پھر وہ جوتوں کا بہت اچھا چور بن گیا۔ اب وہ مدرسہ کے علاوہ مسجد، درباروں اور درگاہوں پر بھی حملہ کرنے لگا اور آئے دن کسی نہ کسی مسافر کو ننگے پاؤں گھر جانا پڑتا۔ در حقیقت افروز چور نہیں تھا، یہ بس اس کی عادت بن گئی تھی۔ افروز جوتا چھپا کر خود ساتھ ہی کسی محفوظ جگہ پر چھپ جاتا اور جوتے والے صاحب کو ننگے پاؤں گھر جاتا دیکھ کے خوب لطف لیتا، جو آتے وقت تو بڑی ٹھان سے آ رہا تھا اور اب شرم کے مارے منہ چھپا کے جا رہا ہے۔ افروز کا ایک اصول تھا، وہ کسی عام آدمی کا جوتا نہیں اٹھاتا تھا، وہ ہمیشہ کسی اچھی خاصی شخصیت پر ہی حملہ کرتا اور جب کوئی اچھا شکار ہاتھ نہ آتا تو چھوٹے شکاروں پر حملہ کرنے کی بجائے خالی ہاتھ گھر چلا جاتا، کیونکہ شیر جتنا بھی بھوکا ہو کبھی گھاس نہیں کھاتا۔ اب جوتا چوری کا چرچا اس علاقے میں کافی پھیل گیا۔
اور آس پاس کے لوگ بہت محتاط رہنے لگے، مگر مسافر لوگوں کو کیا پتہ ہوتا یہاں سے خالی پاؤں گھر جانا پڑتا ہے۔ اور ایک روز حاضر ماڈل GLI تیز رفتاری کے بعد ایک زوردار بریک کے ساتھ مسافر مسجد کے سامنے کھڑی ہوئی، اور ایک ادھیڑ عمر ایک شخص جس کی عمر لگ بھگ 55 سال ہوگی فرنٹ سیٹ سے نیچے اترا، جو ایک اکڑے ہوئے کالے لٹھے میں ملبوس تھا، جو ایک پرسنالٹی شو کر رہا تھا۔ ادھر افروز بھی ایسے ہی شخص کے انتظار میں تھا اور اپنا شکار دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوا۔ وہ صاحب مسجد کی باہر والی سیڑھی پر ہی جوتے اتار کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ افروز کا شکار اور بھی آسان ہو گیا۔ ادھر صاحب نے اللہ اکبر کی، ادھر افروز اپنے مورچے سے اٹھا، ادھر ادھر دیکھا۔ جب آس پاس کوئی نہیں تھا تو افروز نے چپکے سے جوتا بغل میں چھپایا اور پیچھے کا رخ کیا، مگر گاڑی کے شیشے سے افروز کو جوتا اٹھاتے ہوئے کوئی دیکھ رہا تھا۔ افروز ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ ایک لکڑی کی مضبوط سوٹی، جو شاید نماز پڑھنے والے کی کھونڈی تھی، افروز کے سر میں لگی۔ افروز کے تو طوطے بول دیے، اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک خوبصورت نوجوان لڑکی اپنا رعب جمائے کھڑی تھی اور ایک دم سے بولی، بغیرت جوتے چراتا ہے، اور پھر ایک اور سوٹی اس کی کمر میں دے دی۔ افروز اب التجائی نظروں سے ہاتھ باندھے اس لڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ میڈم، مجھے معاف کر دو۔ معاف تو تمہیں میرے ابو ہی کریں گے۔ افروز کو چوری کرتے تقریباً 4 سال ہو گئے تھے اور آج پہلی بار وہ پکڑا گیا، وہ بھی ایک نوجوان لڑکی کے ہاتھوں۔ افروز معافی کی درخواست کر رہا تھا اور لڑکی باپ کے آنے کے انتظار میں تھی۔ چند ہی لمحوں بعد وہ مسجد سے برآمد ہوئے اور انہیں دیکھتے ہی افروز پہ سکتہ طاری ہو گیا اور محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ بابا، یہ لڑکا آپ کے جوتے چرا کے بھاگ رہا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا میں نے دیکھ لیا، ورنہ ہمیں کہاں ملتا۔ اب اسے پولیس کے حوالے کرنا ہی ہوگا۔ صاحب نے اس لڑکے کی طرف دیکھا جس کے سر سے کافی خون بہہ رہا تھا۔ ارے تم نے اسے مارا بھی ہے؟ ہاں، مارتی نہ تو یہ بھاگ جاتا۔ وہ صاحب اللہ کا نیک بندہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے افروز پر کوئی غصہ ظاہر نہیں کیا اور افروز کو سمجھایا کہ بیٹا، ہاتھ سے کمانا سیکھو، یہ تمہاری عمر چور بننے کی نہیں ہے۔ جی میں چور نہیں ہوں، افروز نرم اور دھیمے لہجے میں بولا۔ ادھر وہ لڑکی کھڑک کے بولی، تو یہ جوتے تمہارا باپ چرا کے لے جا رہا تھا۔ ارے بیٹا تم چپ رہو، باپ نے بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور صاحب نے 500 روپے دیے، یہ نئے جوتے لے لینا اور یہ 100 روپے کی صرف پٹی لگوا لینا۔ نہیں صاحب، مجھے جوتوں کے لیے 500 روپے نہیں چاہیے، آپ بس یہ 100 روپے دے دیں پٹی کے لیے۔ ارے یہ 500 بھی رکھ لو، نئے جوتے لے لینا۔ نہیں صاحب، مجھے نئے جوتے نہیں چاہیے۔ ہاں، یہ تو مسجد سے ہی چرائے گا۔ وہ لڑکی ایک بار پھر کھڑک کے بولی، نہیں میڈم، میں آج کے بعد کبھی جوتا نہیں چراؤں گا، قسم کھاتا ہوں۔ وہ چوروں کو بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ ارے بیٹا تمہیں کہاں جانا ہے؟ چپ رہو۔ پھر صاحب نے 500 روپے افروز کی جیب میں ڈال دیے اور خود واپسی کا رخ کیا۔ افروز کو ان صاحب پہ بہت حیرت ہوئی، جو اپنے پیٹنے سے کی بجائے الٹا اسے 500 روپے دے کر چلا گیا۔ لیکن وہ لڑکی مجھے چور کیوں کہہ گئی؟ میں چور تو نہیں۔
میرے پاؤں میں تو وہی 6 مہینے پہلے خریدے گئے جوتے ہیں جو اب ٹوٹ بھی گئے ہیں، مگر میں نے کسی کے جوتے نہیں پہنے، پھر وہ مجھے چور کیوں کہہ گئی؟ آج پہلی بار افروز کو اپنی عادت پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ صاحب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے اور لڑکی گاڑی کے آگے سے ہوتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی اور گاڑی 2 منٹ میں شاں شاں کرتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ افروز کی نظر گاڑی والی جگہ پر پڑی، وہاں پر ایک پرس پڑا تھا جو یقیناً اس لڑکی کا گرا تھا۔ افروز نے وہ پرس اٹھایا، کھول کر دیکھا تو اس میں تھوڑا میک اپ اور کچھ کاغذات جس میں اس لڑکی کے شناختی کارڈ کی کاپی بھی تھی۔ تقریباً 10 یا 12 ہزار روپے بھی تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر افروز نے سوچا، اگر یہ سب میں نے دبا لیا تو سچ میں چور ہوں اور اس لڑکی کی بات سچ ثابت ہوگی، لیکن میں چور تو نہیں ہوں۔ یہ اس لڑکی کی امانت ہے، مجھے اس تک پہنچانی ہوگی۔ افروز ڈاکٹر کے پاس گیا، اس سے پٹی بندھوائی اور 1-2 منٹ سے موٹر سائیکل مانگ کر اس لڑکی کے گھر کی طرف چل دیا، کیونکہ اس لڑکی کے گھر کا پتہ شناختی کارڈ پر موجود تھا، جو ساتھ ہی ایک قریبی گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ لڑکی اب گاڑی میں اپنے ابو پر غصہ کر رہی تھی۔ اسے کیوں جانے دیا؟ اسے پولیس کے حوالے کیوں کرنا چاہیے تھا؟ وہ بہت بڑا چور لگ رہا تھا، غلطی ہوئی، اس کی ٹانگیں بھی توڑ دینی چاہیے تھی۔ بابا اسے کیوں جانے دیا؟ اسے پولیس کے حوالے کرنا چاہیے تھا۔ وہ بہت بڑا چور لگ رہا تھا، غلطی ہوئی، اس کی ٹانگیں بھی توڑ دینی چاہیے تھی۔ بیٹا، جوتے چرانے والا چور نہیں مجبور ہوتا ہے۔ اس کے جوتے دیکھے تھے، سارے پھٹے ہوئے تھے، پیسے نہیں ہوں گے بیچارے کے پاس۔ ہاں بیچارہ، آپ بھی نہ ابو کمال کرتے ہو۔ گھر پہنچ کر اس لڑکی نے پرس کی جانب ہاتھ بڑھایا، مگر پرس نہیں ملا۔ وہ سمجھ گئی جب وہ اس چور کے پیچھے مارنے کے لیے تیزی سے نکلی تھی تو وہ وہاں گر گیا تھا، مگر اب وہاں جانا فضول ہے کیونکہ اس کم بخت نے اٹھا لیا ہوگا۔ وہ سفر سے تھک چکی تھی اور اپنے کمرے میں جا کے سونے لگی۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ اس کا گھر کا دروازہ کھٹکا۔ افروز اس کے ابو کا نام پوچھتے ہی وہاں تک پہنچ چکا تھا۔ دروازہ 5 سال کے بچے نے کھولا۔ آپ کون؟ جی یہ جہازیز صاحب کا گھر ہے۔ جی انہی کا گھر ہے۔ یہ ان کی بیٹی کا پرس گر گیا تھا، یہ ان کو دے دینا، اور یہ 540 روپے بھی۔ انہیں کہنا کہ ڈاکٹر نے 60 روپے کی پٹی لگائی تھی اور یہ 40 روپے آپ کی امانت تھے۔ وہ بچہ پرس اور پیسے لے کر شیبا آنٹی کے کمرے میں گیا۔ شیبا آنٹی، یہ کوئی لڑکا آپ کے 540 روپے اور پرس دے کر گیا ہے اور کہہ رہا تھا کہ پٹی سے 40 روپے بچ گئے تھے، وہ امانت بھی واپس کر رہا ہوں۔ لڑکی نے جلدی سے پرس کھولا اور ہکی بکی رہ گئی، اس کی تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ پر موجود تھیں۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف لپکی۔ افروز موٹر سائیکل پر بیٹھا جانے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، اوئے سنو! افروز نے مڑ کر دیکھا۔ جی میڈم، اگر تم چور نہیں ہو تو جوتا کیوں اٹھا رہے تھے؟ جی میڈم، وہ عادت بن گئی ہے۔ عادت بن گئی ہے؟ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ آج سے 4 سال پہلے میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا۔ وہاں جب کوئی مجھ سے لڑتا تھا تو میں اس کے جوتے چرا لیتا تھا۔
کیونکہ میں ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ وہاں میرا کوئی دوست نہیں تھا، اس لیے میں کمزور تھا۔ تو تمہارے دوست کیوں نہیں تھے؟ وہ میں غریب ہوں نا، اور غریب کا کوئی دوست نہیں بنتا۔ اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ جی میرا نام افروز ہے۔ ابو کیا کرتے ہیں؟ میرے ابو اس دنیا میں نہیں رہے، اس لیے تو میں جوتے اٹھاتا ہوں، کوئی بری عادتوں سے روکنے والا نہیں ہے نا۔ اچھا یہ 1000 روپے تم رکھ لو، یہ میری طرف سے تمہاری نیکی کا انعام ہے۔ جی میں نے نیکی دریا میں بہانے کے لیے نہیں کی، میں چلتا ہوں۔ اسکوٹر کسی سے مانگ کے لایا ہوں، وہ انتظار کر رہا ہوگا۔ اچھا سنو، اب جوتا نہیں چراؤ گے نا؟ جی اب تو قسم کھا لی ہے اور میں قسم نہیں توڑتا ہوں۔ یہ کہتے ہی افروز وہاں سے چل پڑا۔ شیبہ نے دروازہ بند کیا اور فریزر سے پانی کی بوتل نکالی اور وہیں کھڑے بوتل کو منہ لگا لیا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھی چڑھ رہی تھی۔ اس نے دوسرے فلور سے جب گلی میں دیکھا تو افروز اپنی بائک کو الٹا رہا تھا۔ شیبہ نے پھول کو کہا جاؤ اسے ادھر بلاؤ۔ افروز کی موٹر سائیکل اسٹارٹ نہیں ہو سکی، اس لیے وہ اب اسے پیدل چلا کے جانے لگا۔ پیچھے سے پھول نے آواز دی، اسکوٹر والے انکل رکو، آپ کو میری پھپھو بلا رہی ہے۔ افروز اس کے پیچھے چل پڑا اور جب دروازے پر پہنچا تو شیبہ نے کہا بائک میں پٹرول نہیں ہے کیا؟ افروز میں ہاں میں سر ہلایا۔ تو پٹرول والی شاپ ساتھ ہی تو ہے، نیا ڈلوا لیتے، پیدل کیوں جا رہے ہو؟ جی وہ پیسے نہیں ہیں نا، اور یہ ساتھ ہی فیصل ٹاؤن میں گھر ہے میرا، بس تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا۔ نہیں یہ 100 روپے رکھ لو اور پٹرول ڈلوا لو۔ نہیں میڈم پیدل چلا جاؤں گا، آپ کی اس مہربانی کا شکریہ۔ میں کہہ رہی ہوں یہ 100 روپے رکھ لو۔ اچھا آپ 50 روپے دے دو، وہ پٹرول کے لیے کافی ہیں۔ اچھا یہ 50 ہی رکھ لو۔ افروز نے 50 کا پٹرول ڈلوایا اور گھر چلا گیا۔ شیبہ اپنے کمرے میں جا کے سو گئی۔ 3 گھنٹے گزرے تھے کہ پھر دروازہ کھٹکا۔ شیبہ بھی بیدار ہو چکی تھی۔ اس بار دروازہ شیبہ نے ہی کھولا۔ جی آپ؟ ہاں میں یہ آپ کے پیسے لٹانے کے لیے آیا تھا، مگر میں نے واپسی کے لیے تو نہیں دیے تھے، مگر میں نے واپسی کے لیے ہی لیے تھے، اور سوری آنے میں دیر ہو گئی کیونکہ پیدل آنا پڑا۔ اچھا تمہارے ابو نہیں ہیں تو پیسے کون کماتا ہے؟ امی مطلب وہ امی کسی کے گھر کام کرنے جاتی ہیں۔ اور تم کیا کرتے ہو؟ میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں۔ غریبوں کی مدد؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ مجھے جو تم خود غریب لگتے ہو، پھر غریبوں کی مدد کیسے کرتے ہو؟ جوتوں سے مطلب؟ وہ جی میں جوتے اٹھاتا ہوں تو جو ہمارے بھائی جھونپڑی میں رہتے ہیں، وہ جنہیں آپ اونچے لوگ فقیر کہتے ہو، ان کی جھونپڑی کے پاس رکھ دیتا ہوں۔ وہ صبح کے وقت جب اٹھتے ہیں تو جوتا دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو تم جب جوتا اٹھاتے ہو اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ بیچارہ وہ کتنا غریب ہوگا؟ سوچتا ہوں، لیکن کبھی کسی غریب کا جوتا نہیں اٹھایا، ہمیشہ کسی امیر کا ہی شکار کرتا ہوں، کیونکہ امیروں نے تمہارا کیا بگاڑا ہوا ہے؟ بگاڑا کچھ نہیں ہے، بس انہیں اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ننگے پاؤں چلنے سے کتنی شرم آتی ہے، اور تپتپی دھوپ میں کیسے پاؤں جلتے ہیں۔ انہیں ان لوگوں کی غریبی کا احساس دلانا چاہتا ہوں جنہوں نے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے زندگی میں کبھی جوتے پہنے ہی نہ ہوں۔ کیا ان کو ننگے پاؤں چلنے سے شرم نہیں آتی؟
کہ ان کے پاؤں نہیں جلتے۔ یہ امیر زادے خود تو 5000 والے جوتے پہن لیتے ہیں، مگر کسی غریب کو 100 روپے کے چپل خرید کر نہیں دیتے۔ میں یہ احساس دلانے کے لیے ان غریبوں کے پاؤں بھی جلتے ہیں، میں امیروں کا شکار کرتا ہوں۔ اچھا تم یہ کام 4 سالوں سے کر رہے ہو، مگر خود وہی پھٹے پرانے پہن رکھے ہیں، خود کوئی اچھا جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ میڈم میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ سوچو جب میں قبر میں جاؤں گا تو اللہ میاں مجھ سے پوچھے گا تمہارے پاس ایک جوتا تھا، پھر دوسرا کیوں پہنا؟ وہ فلاں جگہ پر تمہارے جیسا ہی ایک لڑکا تھا، اس کے پاس پھٹے پرانے جوتے بھی نہیں تھے، تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ تو جب تم جوتا چراتے ہو اس وقت اللہ سے نہیں ڈرتے؟ چوری بھی تو گناہ ہے نا؟ مگر میڈم میں چوری نہیں کرتا، اٹھاتا ہوں۔ اب میں چلتا ہوں، شام ہو گئی ہے اور مجھے پیدل گھر جانا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تم نے سارے پیسے حساب کے ساتھ واپس کیے، مگر پٹی کے 60 روپے واپس نہیں کیے۔ وہ میڈم آپ نے مجھ پر تشدد کیا تھا، وہ جو اسلام میں گناہ ہے، تو میں نے اس کے بدلے میں آپ سے نیکی کروا لی، پٹی کے پیسے رکھ لیے۔ اس نیکی کے بدلے اللہ آپ کو معاف کرے گا، اور میڈم میں بھی آپ کو معاف کرتا ہوں۔ اچھا چلتا ہوں۔ سنو شام ہو گئی ہے، پیدل گھر جاؤ گے، ٹائم لگ جائے گا، یہ لو 50 روپے کرایہ رکھ لو۔ نہیں میڈم میں پیدل جاؤں گا، ورنہ کل پھر مجھے یہ پیسے واپس کرنے کے لیے آنا ہوگا، اور کل میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہوگا کیونکہ کل کام ڈھونڈنا ہے۔ کون سا کام؟ مزدوری کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا یہ پیسے رکھ لو اور واپس کرنے نہ آنا۔ میڈم میں امیروں کے ٹکڑوں پر نہیں پلتا ہوں۔ اور پھر افروز نے پیدل ہی گھر کا رخ کیا۔ وہ جاتے جاتے میڈم کو بہت شرمندہ کر گیا، وہ اس کی دولت کو ٹکڑوں کا نام دے گیا۔ ہاں وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ وہ شیبہ کو ایک گہری سوچ میں ڈال گیا۔ شبیہ کمرے میں گئی، تکیہ گود میں لیا اور صوفے کی ٹیک لگا کر نیچے فرش پر ہی بیٹھ گئی اور سوچنے لگی۔ آج اسے اپنے امیر ہونے پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ آج اس احساس ہوا کہ وہ در حقیقت کتنی غریب ہے اور وہ غریب کتنا امیر ہے۔ اس نے 60 روپے اس لیے رکھے کہ اللہ اس نیکی کے بدلے میں مجھے معاف کر دے گا۔ وہ جیسے مجھے بد دعا دینی تھی، وہ اللہ سے بخشوانے کا سودا کر گیا میرے ساتھ، اور میں اسے پولیس کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ اچھا ہوا کہ بابا ساتھ تھے، ورنہ اس بیچارے کا بہت برا حال ہوتا، اور اسے تو بچانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک کمزور لڑکا ملک جہاں-زیب کی بیٹی کے منہ پر اس کی دولت کو ٹکڑے کہہ گیا۔ اسے ذرا بھی ڈر نہیں آیا۔ ہمارا نام سن کر بڑے بڑے کانپ جاتے ہیں، اور وہ منہ پر ہی میری بے عزتی کر گیا۔ نہیں وہ مجھے بے عزت نہیں کر کے گیا، مجھے جینے کا مقصد بتا کے گیا ہے۔ اس ساری رات شبیہ افروز کی باتوں پر سوچتی رہی۔ صبح ہوتے ہی اس نے فیصل ٹاؤن کا رخ کیا اور افروز کا پوچھتے پوچھتے اس کے گھر پہنچ گئی۔ افروز اور اس کی ماں اپنی کچھ گہری باتوں میں مصروف تھے کہ دروازہ کھٹکا۔ افروز نے دروازہ کھولا، شبیہ کو دیکھتے ہی وہ چونک گیا۔ ارے میڈم آپ یہاں ہمارے غریب خانے پہ کیسے؟ سب خیر تو ہے نا؟ جی خیر ہی ہے، آپ اندر آئیے نا، ہمارا گھر آپ کے قابل تو نہیں، مگر امی یہ میڈم آئی ہیں، ان کے لیے اچھی سی چائے بنانا، شاید ہماری چائے بھی آپ کے قابل نہ ہو، مگر ہم مہمانوں کو خالی پیٹ نہیں بھیجتے، آپ پی لیں گی نا؟ ہاں ہاں ضرور پیوں گی۔
اچھا، آپ کا خیریت سے آنا ہوا؟ ہاں، کل آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے کام ڈھونڈنا ہے، تو ہماری فیکٹری میں کام کرنا چاہو گے؟ ہمیں کچھ ورکرز کی ضرورت ہے۔ یہ تو آپ کی عنایت ہوگی مجھ پر، اگر اپنی فیکٹری میں کام رکھ لو تو ٹھیک ہے۔ آج 20 تاریخ ہے، تم 30 تاریخ کو آ جانا۔ یہ فیکٹری کا ایڈریس ہے اور یہ میرا کارڈ۔ وہاں آفس میں آنا، میں ادھر ہی ہوں گی۔ لکھنا آتا ہے نا؟ جی، میں میٹرک پاس کیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم 30 کو لازمی آ جانا۔ ویسے کتنی تنخواہ لوگے؟ جتنی باقی مزدور لے رہے ہیں، مگر تم نے مزدوروں کے ساتھ نہیں رہنا، تمہارا کام آفس میں لکھائی والا ہوگا۔ اب بتاؤ کتنی تنخواہ سے کام چل جائے گا تمہارا؟ کام تو ہمارا میری تنخواہ کے بغیر بھی چل رہا ہے، اللہ کا بہت شکر ہے۔ اچھا بتاؤ نا، کتنی تنخواہ لوگے؟ جی میڈم، اگر آپ 5000 بھی دے دیں تو کام چل جائے گا۔ اچھا، اتنے پیسوں کا کیا کرو گے؟ ہر مہینے کا 1000 اپنی ماں کو دوں گا اور 1000 کے خود فروٹ کھاؤں گا۔ سارے پھل مجھ سے بہت ناراض ہیں کیونکہ میں نے کبھی کوئی پھل نہیں کھایا نا، اور باقی کے 3000 کے جوتے لوں گا اور ان جھونپڑی والوں کو دوں گا۔ افروز کی اس تقسیم پر شبیہ کو ایک بار پھر حیرت ہوئی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی دولت واقعی ہی ٹکڑے ہے۔ شبیہ نے چائے پی اور وہاں سے اٹھنے لگی۔ اچھا میں چلتی ہوں، اور ہاں تمہاری تنخواہ 50,000 روپے ہوگی، اور پھر ڈھیر سارے جوتے خریدنا اور امی کو بھی زیادہ پیسے دینا۔ ارے میڈم، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ افروز اور اس کی امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 50,000 ان کے لیے بہت بڑا لفظ تھا۔ شبیہ وہاں سے چلی گئی۔ 30 اپریل آ گئی۔ افروز فیکٹری پہنچ چکا تھا۔ جب آفس میں انٹرویو ہوا تو شبیہ وہاں موجود تھی۔ افروز کے اندر داخل ہوتے ہی شبیہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ شبیہ کی زندگی کا پہلا دن تھا کہ آفس میں کسی کے آنے پر وہ کھڑی ہوئی تھی۔ افروز، یہاں کرسی پر بیٹھو۔ یہ افروز کی زندگی کا پہلا دن تھا کہ افروز اے سی روم میں بیٹھا تھا۔ یہ میڈم، آپ کے روم میں سردی کیوں ہے؟ وہ اوپر اے سی چل رہا ہے نا۔ اچھا، اے سی سے سردی نکلتی ہے؟ میں تو سمجھتا تھا کہ سردی صرف اپنے مہینوں میں آتی ہے۔ اچھا، اسی آفس میں تمہارا کام ہوگا۔ کام کا میں تمہیں سمجھا دوں گی۔ ابھی تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں یونیفارم لے دوں۔ افروز کے پاس بس ایک ہی سوٹ تھا جو اس نے پہنا ہوا تھا، اور اس کو بھی کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ شبیہ نے افروز کو اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ آپ کو پتہ ہی ہے شبیہ گاڑی بہت تیز چلاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی گاڑی کی سپیڈ 120 تک پہنچ گئی۔ افروز حیران تھا کہ گاڑی اتنی تیز چل رہی ہے اور کوئی جمپ نہیں لگ رہا۔ سنیے میڈم۔ ہاں بولو۔ وہ میڈم، جب گاؤں سے کوئی بھی گدھا گاڑی گزرتا تو میں اس پر بیٹھتا تھا۔ وہ تھوڑا ہی تیز بھاگتا تو کھڑک کھڑک کی آواز آنے لگتی اور جمپ بھی بہت لگتے، اور یہ تو نہ کھڑک رہی ہے نہ ہی جمپ لگ رہا ہے۔ ارے اس پہ جمپ نہیں لگتے۔ کچھ دیر بعد پھر افروز بولا۔ سنیے میڈم۔ ہاں بولو۔ وہ میڈم، باہر دیکھیں، درخت پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ شبیہ مسکرانے لگی۔ نہیں، یہ درخت نہیں بھاگ رہے، گاڑی کی اتنی سپیڈ ہے اس لیے ایسا لگ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ شہر پہنچ گئے۔ شبیہ نے 30 پینٹس اور شرٹس لے کر دیں اور پھر جوتوں کی دکان سے جوتے بھی خرید کر دیے، اور پھر واپسی کا رخ کیا۔ ابھی راستے میں تھے ہی کہ افروز چلایا، رکیے میڈم رکیے۔ شبیہ نے بریک لگائی اور افروز نیچے اترا اور پیچھے بھاگا بھاگا
ایک آدمی ننگے پاؤں چل رہا تھا۔ افروز نے اپنے لیے نیا جوتا اتارا اور اس کو پہنا دیا اور واپس گاڑی کی طرف لوٹا۔ یہ سب کچھ شبیہ گاڑی کے شیشے سے دیکھ رہی تھی۔ آج اس کو یقین ہوا افروز جوتا چراتا نہیں اٹھاتا ہے۔ اور پھر شبیہ نے گاڑی کا رخ شہر کو کیا اور افروز کو نیا جوتا لے کر دیا اور اس سے کہا کہ آئندہ وہ کسی کو اپنا جوتا نہ دے۔ اگر کوئی ضرورت مند نظر آئے تو مجھے بتانا، میں نیا جوتا لا دوں گی۔ اور وہ واپس آفس پہنچ گئے۔ شبیہ نے افروز کو اس کا کام سمجھا دیا تھا۔ افروز کو وہاں کام کرتے ہوئے 3 مہینے ہو گئے تھے۔ شبیہ افروز کی سادگی اور سخاوت سے اس قدر متاثر ہوئی کہ شبیہ کو افروز سے محبت ہونے لگی، مگر وہ خود کو افروز کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ وہ خود کو افروز سے نیچا جانتی تھی اور کبھی اظہار محبت نہ کر سکی۔ جب افروز مہینے کی چھٹیوں پر گھر جاتا تو پورا آفس ویران محسوس ہوتا۔ 13 اکتوبر کو شبیہ کا برتھ ڈے ہوتا اور ایک بہت بڑی پارٹی کا انعقاد کیا جاتا۔ بڑے بڑے امیر زادوں کو مدعو کیا جاتا۔ شبیہ کے بنگلہ کو بجلی کے کمکموں سے خوب سجایا جاتا۔ اس 13 اکتوبر کو بھی پارٹی کا انعقاد کیا گیا اور شبیہ کا بنگلہ کے چاروں طرف رونقیں ہی رونقیں تھیں، مگر اس بار صرف ایک ہی ہستی کو مدعو کیا گیا تھا۔ شبیہ نے اپنے ابو کو بتایا تھا کہ اس مرتبہ صرف میرے مہمان ہی آئیں گے، آپ کسی کو مدعو نہ کیجیے گا یا پھر کسی اور دن کر لیجیے گا۔ افروز کو رات 10 بجے کا ٹائم دیا گیا کیونکہ آج کی پارٹی کی عظیم ہستی وہی تھا۔ ٹائم 10 بجے کے قریب تھا۔ شبیہ افروز کے آنے کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ 9:50 ہوئے تھے کہ افروز مین گیٹ سے انٹر ہوا۔ گیٹ اس کی آمد کے لیے پہلے ہی کھلا ہوا تھا۔ افروز نیلی جینز، سفید شرٹ، کالا کوٹ اور ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ لاتا دکھائی دیا۔ ہیپی برتھ ڈے شبیہ۔ تھینک یو سو مچ افروز، یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کے لیے۔ نہیں، یہ آپ کا بہت بڑا تحفہ ہے میرے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔ باقی کے مہمان کہاں ہیں؟ آج کے مہمان بس آپ ہی ہو۔ میں کچھ سمجھا نہیں، تم سمجھو گے بھی نہیں۔ اور وہ جو اتنا کچھ پکا ہوا ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ ہم جھونپڑی والے بھائیوں کو دے آئیں گے۔ اس کے علاوہ میں ان بھائیوں کے لیے بہت سے جوتے بھی لائی ہوں، وہ بھی ان میں تقسیم کرنے ہیں۔ ارے میڈم، آپ بھی کمال کرتی ہو، یہ تمہاری ہی صحبت کا اثر ہے۔ اچھا باتیں چھوڑو اور یہ کیک کاٹو۔ افروز نے کیک کاٹا اور پھر دونوں نے تھوڑا تھوڑا کھایا اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ افروز، تم جانتے ہو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ ارے میڈم، 50,000 کی سیلری سے کوئی امیر نہیں بن جاتا۔ نہیں افروز، صرف پیسوں سے ہی نہیں امیر بنا جاتا۔ دولت پیسہ ہی نہیں ہوتی، اصل دولت کچھ اور ہی ہوتی ہے جو صرف تمہارے پاس ہے۔ اور جب سے تم سے ملی ہوں میری دنیا ہی بدل گئی ہے، اور اگر میں تم سے نہ ملی ہوتی تو اس دنیا سے متعارف ہوئے بغیر ہی چلی جاتی۔ بظاہر تو میرے پاس بہت کچھ ہے، مگر در حقیقت میں بہت خالی تھی اور خالی ہاتھ ہی اس دنیا سے چلی جاتی۔ افروز، آج میں تم سے بہت خاص بات کہنے جا رہی ہوں، اس لیے اس تقریب میں صرف آپ کو مدعو کیا گیا۔ ایسی بھی کیا خاص بات ہے؟ افروز، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، کیا مجھے اپنا جیون ساتھی بناؤ گے؟ شاید میں آپ کے قابل نہیں ہوں،
مگر آپ کے جیسا بننے کی کوشش کروں گی۔ افروز کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ڈگمگا رہے تھے۔ میڈم جانتی ہو، جب میں نے پہلی بار آپ کو دیکھا تھا مجھے اسی وقت ہی آپ سے محبت ہو گئی تھی۔ آپ کی خوبصورتی کی کشش نے اسی وقت ہی مجھے آپ کا دیوانہ بنا دیا تھا، ورنہ میں اتنا بھی کمزور نہیں تھا کہ ایک لڑکی سے سر پڑوا لیتا، مگر ایک غریب کی ایک امیر سے کیا محبت، اس لیے میں نے اپنے جذبات کو اپنے تک ہی محدود رکھا۔ جانتی ہو، آپ جب آفس میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو میں ترچھی نظروں سے ہی آپ کا دیدار کرتا رہتا تھا۔ مطلب جوتوں کے علاوہ بھی کچھ چراتے ہو؟ دونوں کے چہروں پر خوشی کی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر بہت جلدی سے شبیہ اور افروز کی شادی ہو گئی۔ آج افروز اس پوری فیکٹری کا مالک ہے۔ دونوں بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور ان دونوں کی زندگی کا مقصد صرف غریبوں کی مدد کرنا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔